اور جو عرض کیا تھا سنت پر مضمون رہ نہ جائے، تھوڑا سنت کے اوپر انشاءاللہ تعالی عرض کر لیتا ہوں۔ اب شیخ العرب والعجم قرآن پاک کی بات عرض کر لی، قرآن پاک کی تفسیر بتا دی، ترجمہ بتا دیا، احادیث مبارکہ کا بتا دیا۔ اب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کے آگے ایک سڑک جا رہی تھی ٹوٹی ہوئی، کھڈے، پتھر بڑے بڑے، ظاہری بات ہے آپ اور ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو ایک دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زمین کو کھود رہے ہیں، وہ سڑک کو کھود رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے بلا لیا، سب کلاڑیاں لے کر آ گئے، کہا ایک سڑک ہماری ہے اس کو بھی آپ توڑ رہے ہیں۔ کہ اصل میں یہ کتاب ہمارے پاس ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے نا سڑک وہ سیمنٹڈ سڑک ہے، لیکن آپ کے آبا و اجداد نے فکر نہیں کی، اس پہ مٹی ڈلتی رہی، مٹی ڈلتی رہی، اب آپ سمجھتے یہی سڑک ہے۔ کہ بھائی زیادہ بات مت کرو، ہم اس پر چلے ہیں، بابا چلے، دادا چلے، پردادا چلے، آگے میں گر نہ جاؤں، نگر دادا چلے، چکر دادا چلے، ٹھکر دادا چلے، تو بڑا مولوی بنتا ہے۔ کہا دیکھیں زمین کھد چکی ہے ایک حصہ، تھوڑا انتظار کر لیں، اگر سڑک نہ نکلے اسی میں دفن کر دینا۔ گاؤں والوں کو تو شوق ہوتا ہے بعض گاؤں میں کہ گردن کاٹنے کا، ہاں یہ تو موقع اچھا ہے کسی گردن تو کٹے بھائی۔ 2-4 گھنٹے گزرے تھے کہ وہ سڑک نکل آئی۔ اب گاؤں والے جناب کا رکو، آگے نہیں بڑھنا، پہلے میں مکھن تو لے آؤں، میں حلوہ تو لے آؤں، پتہ نہیں کیا کیا، اور خود لگ گئے جناب۔ 1-1.5 گئے، بہترین سیمنٹڈ سڑک آ گئی۔ ہاں قرآن پاک حدیث پاک کا راستہ، بدعت، رسومات، بحثیں، لڑائی جھگڑا، پتہ نہیں کیا کیا، اس کی مٹی آ گئی، شرک اور بدعت اور اس گناہوں کی مٹی آ گئی۔ یہ اللہ والے، یہ علماء ربانین، یہ اپنے جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیچنے والے، بکنے والے، بک چکے ہم لوگ جناب۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ چلو بھائی اب بڑے ڈیجیٹل پر بھی ہر وقت اعتراض ہوتا ہے، یہ چلو ناچ گانا، کیونکہ ہم نے ضروری سمجھ لیا نا اس کو، وراثت نہ دینے کو ضروری سمجھ لیا، نعوذ باللہ، وراثت دینے کو ضروری نہیں سمجھا۔ اب جب ایسے بیانات حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 80 صفحات میں نے جمع کی ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعا کریں تھوڑا تھوڑا اللہ بیان، اس میں اس پر حضرت نے زور دیا ہے کہ پورے دنیا میں امر بالمعروف کا کام اس تفصیل سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پوچھتا ہوں منکرات سے روکنے والی کتنی جماعتیں ہیں نہ ہونے کے برابر، جو ہمیں جھنجھوڑ دیں ہمیں دلائل دے کر، یہ کتنی جماعتیں؟ صاحبوں اس کی فکر کرنا ہے، عبادات کی کمی نہیں، میں اس کو کھول دینا، عبادات کی کمی نہیں۔ سنیں منکرات، حضرت شاہ ابرار صاحب کو تو ہم نے خود دیکھا چند بار، انداز منکرات پر بولنے والے کتنے لوگ ہیں، یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں اس کی قبولیت کی کتنی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ابرار صاحب یہ فرماتے تھے۔ تو اب یہ اللہ والے ہمیں جب یہ باتیں بتاتے ہیں تو ہماری سمجھ شرعی پردہ سمجھ میں نہیں آتا، ناچ گانا بے حیا یہ سمجھ میں آتی ہے جناب۔ تو منکرات کی بات کر رہا تھا، تو یہ اس طرح گناہوں کی مٹی آ گئی، اب اس کو یہ صاف کرتے ہیں تو ہم اعتراض کرتے ہیں، اور پہلے تو سنا تھا لڑکیوں سے اور لڑکوں سے بھی احتیاط ہے، دلائل دے رہے ہیں لیکن فکر نہیں۔ اچھا جی، اس کو حضرت والا نے کس الفاظ سے فرمایا؟ علماء دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سڑک کو جب بدعت کی مٹیوں سے صاف کر دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ مل جاتا ہے، تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کہاں باپ دادا کا طریقہ، کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ الفاظ دیکھیں کیسے، حضرت سوچتے تھوڑی تھی کوئی عطا ہوتی تھی آسمان سے، آگے فرما رہے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ خاص بندے ہیں؟ انہوں نے دسو جی، آپ کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے خاص بندے ہیں؟ جو امت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہیں، علماء وغیرہ، اور کسی بزرگ کی اس نے صحبت اٹھائی ہو، شریعت اور سنت پر چل رہا ہو، علماء دین بھی اس کی تصدیق کر رہے ہوں، خالی عوام کا مجمع نہ ہو، ورنہ اس زمانے میں بعض ایسے نالائق، بیوقوف اور محروم ہیں کہ جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا تو ہے لیکن ان سے اپنی اصلاح نہیں کرائی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جاہل پیر کے چکر میں آ گیا جو کمرے میں اپنی تصویر لگائے ہوئے تھا اور وہ اس کو بزرگ سمجھ کر وہاں جاتا ہے، حالانکہ ایک مسجد کا امام بھی ہے۔ ذرا سوچنے پر عقل، ذرا سوچئے عقل پر عذاب ہے یا نہیں؟ کسی گناہ کے بدلے میں اس ظالم کی عقل سے نور چھین لیا گیا،
ورنہ تصویر رکھنے والا کہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ حضرت والا فرماتے گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن، گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ جناب اگر کوئی ہوا پر اڑ رہا اور سنت کے خلاف ہو تو اس کو ولی اللہ سمجھنے والا بھی زندیق ہے۔ جو تارک سنت کو ولی اللہ سمجھتا ہے وہ زندیق اور فاسد العقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہمیں نہیں ملیں گے کہ ہم ان کا ادب کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، ان کی سنت کا ادب کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں شامل ہے۔ تصویر ہو یا پلاسٹک کی بلی، پلاسٹک کا کتا ہو، پلاسٹک کا ہرن ہو، غرض کوئی تصویر ہو، مجسمہ ہو، بت ہو، خواہ پلاسٹک کا ہو یا پتھر کا یا لوہے کا، کسی چیز کا ہو، ان چیزوں کو گھر سے نکال دو، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ ہاں بس آخری لائن رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جناب اپنے گھروں میں سنت کی اشاعت کروں، جب سنت کے دریا بہیں گے، سنت کی بارش ہوگی تو بدعت اور گناہوں کی گندگی خود بخود بہہ جائے گی سب۔ جب بارش ہوتی ہے جتنی گندی نالیاں ہیں ان کی گندگی سب بہہ جاتی۔ سنتوں کی بارش کر دو گھروں میں، شہروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ ہر وقت سنت کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ ہونے سے سب بدعت مردہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے، رائے حق پر قائم رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ ابھی سنت کا مال چل رہا ہے اللہ کے کرم سے، اب اس کے بعد حضرت شاہ ابرار صاحب کا آئے گا سنتوں کے بارے میں، اس کی اشاعت کریں نا۔ بعض لوگوں کو حضرت نے فرمایا تھا، مولانا عبدالحمید صاحب نے بھی فرمایا تھا، یہ بات فرمایا تھا کہ جب بیان کرو تو ایک سنت کا تذکرہ مذاکرہ ضرور کر لیا کرو۔ وہاں عبدالحمید صاحب کا یہی مزاج تھا۔ پھر اس کے علاوہ سنت کی بات تو الحمدللہ روز ہوتی ہی رہتی ہے اللہ کے کرم سے، تو عمل والے بھی بن جائیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جی کمپیوٹر سے حضرت والا کی کتاب لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں سے پرنٹ آؤٹ نکال دیا، نئے کپڑا پہننے کا، نیا کپڑا روز تو نہیں پہنتے، الماری کھولی اس میں سیدھے ہاتھ پہ پرچہ لگا دیا، اب جب بھی پہننا نیا کپڑا ہوگا اس کو کھولیں گے، پڑھ لیا بھائی ماشاءاللہ، دعا پڑھ لی۔ کھانا کھانے کی جگہ پر سنت کے چارٹ لگے ہوئے ہیں، دسترخوان سمیٹنے کی سنتیں، وہ دعا لگی ہوئی ہے وہاں، پھر ترتیب دیتا رہے آدمی، کوئی بھی ہو وہ تھوڑا ہلکی آواز سے بسم اللہ پڑھ لے، باقی کو توفیق ہو جائے گی، سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ واش روم میں بدبو نہ آئے اس سے تھوڑا ہٹ کر دعا لگا دیا، باہر نکلنے کی سامنے دعا لگا دی، گھر سے نکلنے وقت دعا لگا دی، گھر میں داخل ہونے کی دعا سامنے لگا دی۔ بدعتوں کی کیچڑ صاف ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو معاف فرما دے۔ آج میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جان لڑا کر ہر سنت پہ عمل کروں گا۔ فتاوی رحمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 196 پر حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہوا ہے، جو جان لڑا کر سنتوں پر عمل کرے گا اللہ 4 انعام دیں گے۔ نمبر 1 لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے، نمبر 2 بدکار لوگوں کے دل میں اس کی حیبت ڈال دیں گے، نمبر 3 دل میں پختگی عطا فرمائیں گے، نمبر 4 اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ سنت کے اتباع پر برکت آ رہی ہے جناب رزق کی، کیا چاہیے اور؟ ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اہل عجم ہیں، اگر ہم تقوی اختیار کر لیں، تقوی اتنا آسان، کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات کو روکا اللہ والا بن گیا۔ تو ہم اہل عجم ہیں نا، ٹھیک؟ فرمایا کہ ہم لوگ اہل عجم اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو سنت کی اتباع کی برکت سے ہمارا عجم بھی عرب ہو جائے گا۔ ہم عرب کے نہیں ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ ہمارا جسم یہاں ہوگا، دل مدینہ شریف مکہ شریف میں ہوگا، یعنی عمل، یہ مطلب ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ تجھ پر فدا 100 وطن۔ اور ایک صاحب مدینے میں ہیں، مدینہ شریف میں ہیں، عمل نہیں کرتے، شیو کر رہے ہیں، تو مدینہ شریف میں تھوڑی ہے، اس کا جسم تو وہاں ہے، دل کہیں اور ہے۔ رائے سنت پہ جو چلے اختر، رائے سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم اس کا پھر مدینے میں۔ جو لوگ سنت کے متبع ہیں سمجھ لو ان کا عجم بھی مدینہ پاک میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے لیکن زندگی سنت کے خلاف گزارتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں۔
اور ایک شخص کو کبھی زیارت نہیں ہوئی، لیکن ایک ایک سنت پر جان دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہیں. محض زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ آگے دیکھیے جملہ، وہ نعمت ہے. لیکن ابو جہل بھی تو دیکھتا تھا بیداری میں، ابو طالب بھی تو دیکھتا تھا، ابو جہل بھی تو دیکھتا تھا بیداری میں. تو ان کو دیکھنے والوں کو کیا ملا؟ جن کو اتباع نصیب نہیں ہوئی، بس اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. تقوی محافظ نور سنت ہے. ارشاد فرمایا کہ سنت کے اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے، سنت کی اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے، اور تقوی اس نور کا محافظ ہے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی تو مال جمع ہو گیا نا، اور اس کی حفاظت تالا. دیکھیے تالا نہ لگانا دلیل ہے کہ اندر مال نہیں ہے. آپ دیکھیں بلڈنگیں بن رہی ہیں، نیچے دکان بھی بن گئے، شٹر نہیں ہوگا. پھر جب شٹر لگے گا تو تالے نہیں ہوں گے. پھر جب اس نے ایک الماری رکھی، ایک تالا لگ جائے گا اور شٹر ایسا ہوگا، ہے نا. پھر مال رکھا، اب شٹر ایسے ہو جائے گا دو. اور اگر آپ طارق روڈ وہاں پر چلے جائیں تو سونے کی دکانیں، نیند کی نہیں، جویلرس کی دکانیں، کتنے تالے لگے ہیں. ان کا کنیکشن سیکورٹی والوں سے ہے یا نہیں؟ الیکٹرانک جاپان کے تالے لگے ہیں نہیں؟ راڈیں کتنی لگی ہوئی ہیں. اور پان کے کیبن پر کیا لگا ہوا ہے؟ تالا، 50 روپے کا، کھٹ ختم. اسی طرح جو ہم تقوی اختیار کریں گے تو بھئی آنکھ پر تالا نہ بھی تو لگانا ضروری ہے تاکہ آنکھوں کا زنا نہ ہو. بات رہ گئی تھی. ارشاد فرمایا کہ سنت کی اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے اور تقوی اس نور کا محافظ ہے. لہذا جو تقوی کا اہتمام نہیں کرتا انوار سنت کو ضائع کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹنکی پانی سے بھر لی مگر ٹونٹیاں کھلی چھوڑ دیں تو سب پانی ضائع ہو جائے گا. اسی طرح سنت کے اتباع سے قلب انوارات سے بھر گیا، لیکن اگر آنکھوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی، بد نظری کر لی، زبان کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی یعنی غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا وغیرہ، کانوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی یعنی گانا، غیبت سن لیا وغیرہ، اس نے اتباع سنت کے انوارات کو ضائع کر دیا. اس لیے انوار سنت کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. جناب جب مدینہ پاک میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے اور مدینے میں رہ کر مدنی نہیں ہے. کم از کم دربار میں آئے ہیں ہم لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی زمین پر چلے ہوئے ہیں اور یہاں کا آسمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اب دیکھیے کیا بات، 1972 کا حضرت کا ملفوظ ہے، میں نہیں تھا. فرمایا کہ اگر میں کہوں، میں تھا ہی نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس قلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو ہم سب کی کیا حالت ہوگی. اگر لگانا ضروری ہے ورنہ آبجیکشن لگ جائے گا فتوے کا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، ہم کیا کریں گے؟ جو حضرت میسا نے لکھا ہے کہ ہم چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، یہ سب. فرمایا تو سنو، یہ جو چاند ہے نا آج کا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو ہماری ڈائریکٹ نظر نہیں، انڈائریکٹ نظر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے. اب چاند دیکھو، اب میں نے بھی نقل کر لی، اب آپ چاند دیکھیں جب بھی نکلے گا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یہی حضرت نے مدینہ شریف میں فرمایا تھا. منازل الحرم ہوٹل سے ہم نکلے حضرت کے ساتھ حرم جانے کے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا آسمان دیکھو بھائی. تو آسمان دیکھا، کچھ فرق ہے؟ نہیں. فرمایا ارے اب دیکھو، اس پورے آسمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ہماری کہاں ایسی قسمت کی ہم دیکھیں اس کو. واقعی بدل گیا معاملہ. صبح سورج نکل رہا ہے، افق لال، عجیب انداز سے بادل نکلے ہوئے. افق تو یہاں بھی لال ہوتا ہے. ایک ایک فرماتے تھے ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قلم سے کیسے سمجھایا ماشاءاللہ. اب چاند کو جب دیکھنا تو آپ خود کو حضرت کی بات یاد آئے، پھر مزہ نہ آئے تو کہیے گا ذرا، رک کر دیکھیں گے. اور یہاں تو چاند کو جو ہے وہ گھڑی دیکھنا پڑے گا، وہ دن دیکھنا کہ 14 کا ہے یا 13 کا ہے، 12 کا ہے، پھر باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا. گاؤں تھوڑی ہے جو اندھیرے میں چاند چمک رہا ہے جناب. اس لیے ہماری نگاہ جب آسمان پر پڑے تو یہ مراقبہ کرو. یہ تو مدینہ شریف کی بات ہے کہ کہ مراقبہ کرو. آسمان پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑی ہوئی ہے، تو ہماری نظر اس آسمان پر پڑی. آج ہماری نظر اسی آسمان سے ملی تو گویا یہ سمجھ لو کہ نظر سے نظر مل گئی. امتی کی نظر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے مل گئی جناب، ڈائریکٹ نہیں. پھر سمجھ لیں. اور احد پہاڑ کو جب دیکھو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑی ہوئی ہے. تو آج ہماری نظر بھی احد پہاڑ کو دیکھتی ہے. یہ عاشقانہ مضامین ہیں. یہاں آ کر یہ سیکھو. مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں آ کر ریال کی فکر نہ کرو. ریال ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو. مقصد یہ رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نصیب ہو. دیکھو جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ عجم میں، کراچی پاکستان میں بھی مدنی ہے، اور جو مدینہ پاک میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے وہ مدینے میں رہ کر مدنی نہیں ہے. احد پہاڑ یہاں نہیں لکھا ہوا. احد پہاڑ پر یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا پورے دنیا کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ احد پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں. اب ہم اس نظر سے دیکھیں یا احد پہاڑ پر جو عورتیں آئی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کریں. ہم ادھر کھڑے ہیں، فرض کریں ادھر کھڑے، اس طرف سے کھڑے ہیں، سامنے جو ہے نہیں، اب اس طرف کھڑے ہیں، فرض کریں وہاں سے جو جالیاں لگی ہوئی ہیں اس سے ہم اس طرف کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. سامنے سید الشہداء ہیں، 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دن میں جان دی، وہ ہیں. یہاں بھی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں ہم لوگ، یہاں بھی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں اتنا کہ پوچھو مت آپ، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں. لیکن بس اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے، مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے. جناب فرمایا کہ اگر سنت پر عمل کرو تو روزے والا تمہارے ساتھ ہوگا، اگرچہ روزہ نہیں کراچی میں، کعبہ نہیں، کعبے والا ساتھ رہے گا، مگر یہ چیز کعبے سے نہیں پاؤ گے. کعبہ کسی کو ولی اللہ نہیں بنا سکتا. 360 بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے تو ہمارے دل کے بھی گناہوں کے بت کوئی شیخ نکالے گا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا وارث ہے علماء ربانی وہ نکالیں گے. اگر کعبہ ولی اللہ بناتا تو اللہ تعالیٰ ہجرت فرض نہ کرتا صحابہ پر، کیونکہ جب تمہارا مربی مدینہ شریف جا رہا ہے جس سے تربیت تم کو دینی ہے تو تم یہاں کیسے رہو گے؟ یہی دلیل ہے کہ صحبت کتنی ضروری ہے. اللہ نے کعبہ چھڑوا دیا، زمزم چھڑوا دیا، مکہ پیارا بلد امین چھڑوا دیا، چلی چلائی دکان چھڑوا دی، جمی جمائی دکان چھڑوا دی کہ جاؤ تمہارا مربی جو تمہیں دین سکھائے گا وہ مدینہ شریف جا رہا ہے تو تم یہاں کیسے رہو گے؟ تم بھی جاؤ. اور کعبے سے دور کر رہا ہوں مگر اس ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم کو بھیج رہا ہوں جس کے دل میں کعبے والا بھی ہے. جہاں سے تمہیں کعبے والا ملے گا، یہاں گھر ملے گا، وہاں گھر والا ملے گا. گھرے یارو گھر لے کر کیا کرو گے اگر گھر والا نہ ملا؟ یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ ایک صحابی کو بھی اجازت نہیں ملی وہاں ٹھہرنے کی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور سب کو اللہ والا بنائے. اتباع سنت زندگی کے ہر کام میں اس دھیان سے کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت جلد بندہ صاحب نسبت اور حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اور اللہ کی اتباع اور چلو ہماری چال، اللہ یہ ان کا انداز تھا، چلو ہماری چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور چلو ہماری چال اللہ تعالیٰ تمہیں چاہنے لگے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.